بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضر خدمت ہے جی ایبٹ آباد کچن گارڈننگ کی طرف سے۔ سب کا بھلا سب کی خیر۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا جی کہ ہم نے یہ جو گملوں کا کام شروع کیا تھا گھر پر، وہ آہستہ آہستہ پھر نرسری کی طرف ہم بڑھتے گئے۔ تو یہ گھر میں جگہ کم ہو گئی تو ہم نے ایک دوسرا جگہ لی تھی جی، تقریباً 14 مرلے کی جگہ تھی۔ وہاں یہ بلیک ویلنٹائن بین جو ہے یہ ہم نے اسی جگہ پہ بنائی تھی۔ تو اس کے بعد ہم پھر ساتھ میں ہم نے G1 تھوڑا سا کاشت کیا، دو تین مرلے پر یہ دونوں چیزیں ہم نے کاشت کی تھی۔ تو وہاں سے ہمارا شوق جو ہے پھر وہ مطلب کہ بڑھتا گیا، اور ہم نے پھر کوشش کی جی کہ یہ جگہ تو کم ہو گئی، ایک اور جگہ ہم نے یہ لی ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً 1.5 ایکڑ کے قریب جگہ ہے جی۔ تو اب ہم انشاءاللہ اس پہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں جی۔ تو اس میں ہم مختلف قسم کے کام آپ کو سکھانے کی کوشش کریں گے۔ تھوڑا ٹائم آپ ہمیں دیجیے گا، تو اسی ٹائم میں ہم خود بھی سیکھیں گے، آپ کو بھی سکھائیں گے ایک سٹیپ پہ۔ یہ نرسری کیسے بنائیں گے ہم، اس کی بھی ہر کام کی آپ کو انشاءاللہ ویڈیو بنا کر دیں گے جی۔ تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا، آپ کی جسمانی ورزش بھی ہوگی، جو آج کل کے دور میں انتہائی ضروری ہے، اور ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ العزیز پیور آرگینک کم از کم آپ کی کچن کے خرچے کے لیے دھنیا ہو گئی جی، پالک ہو گئی، اپنا لہسن ہو گیا، ادرک ہو گئی، تو یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ اپنے گھر میں اویلیبل ہوں گی جی۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیے، ساتھ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو آپ شیئر کریں، لائک کریں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جی کہ ان کے پاس ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ محدود ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وسائل ہونے کے باوجود وہ جو ہے اسی پہ گزارا کرتے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے میں ایک کہانی کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ کے کسی کام آ جائے۔ اچھا جی، کہانی کچھ اس طرح ہے کہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ 2 باپ بیٹا کہیں سفر پہ جا رہے تھے، تو وہ لیٹ ہو گئے۔ تو چلتے چلتے انہوں نے ایک مکان انہیں نظر آیا، تو وہ اس کی طرف بڑھ گئے۔ جب پاس گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے مطلب ایک شخص آتا ہے، ساتھ میں اس کے بچے ہیں 2۔ انہیں دیکھ کر ہی لگ رہا تھا کہ یہ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بہرحال اور کوئی چارہ نہیں تھا، دور دور تک کوئی اور گھر وغیرہ نہیں تھا، تو انہیں مجبوراً اسی سے ریکویسٹ کرنی پڑی کہ ہمیں رات رہنے کے لیے جگہ دی جائے۔ تو انہوں نے بڑی خندہ پیشانی سے اس غریب شخص نے ان کو ویلکم کا اندر لے گیا۔ اندر گئے تو تھوڑی بہت گپ شپ ہوئی جی، پھر وہ اٹھ کے چلا گیا جی ان کے خاطر تواضع کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے پاس جو تھا تھوڑا بہت کھانا وغیرہ وہ لے کر آیا، انہیں پیش کیا۔ وہ کھانا وغیرہ کھانے لگے اور ساتھ میں اس سے پوچھنے لگے، بھائی کیا آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، اس ویران سی جگہ پہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میری آباء و اجداد کی زمین ہے جی، تقریباً 35-40 کنال کے قریب، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، اس میں درخت وغیرہ لگے ہوئے ہیں، ان کی مطلب دیکھ بھال کرتا ہوں، ساتھ میں گائے رکھی ہوئی ہے۔ تو گائے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی دی ہے کہ جو کافی عرصہ دودھ دیتی رہتی ہے، تو ایک ٹائم کا دودھ ہم بیچ دیتے ہیں اور دوسرے ٹائم کا جو ہے وہ اپنا گزارا کر لیتے ہیں اس پہ۔ تو اسی طریقے سے چل رہی ہے، وہ چلاتے گئے، پھر گپ شپ ہوتی رہی جی، وہ پھر سو گئے۔ تو آدھی رات کو لڑکا کہتا ہے جی والد صاحب اٹھے ہیں اور مجھے بھی جگایا ہے کہ اٹھے بیٹا چلتے ہیں۔ وہ باہر نکلے تو باہر جو گائے بندھی ہوئی تھی، وہ باپ کہتا ہے بیٹے سے اسے کھولو، تو میں نے کھول لیا، بیٹا کہتا ہے۔ جب باہر گئے تو ایک اونچی کھائی تھی ان کے گھر کے قریب، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، تو گائے بھی کھڑی ہو گئی۔ پھر والد صاحب نے گائے کو دھکا دیا اور اسے نیچے کھائی سے نیچے پھینک دی۔ ہم چلے گئے، میں بڑا حیران تھا جی کہ والد صاحب نے یہ کیا ہے کہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ بہرحال وہ چپ رہا، والد صاحب سے کہہ تو کچھ نہیں سکتا تھا۔ تو
چلے گئے. پھر وہ اپنے اپنے کام میں مشغول ہو گئے. کافی عرصہ وہ پڑھائی میں تھا, لڑپن کی عمر تھی اس کی. پھر وہ ایک سکسیسفل آدمی بن گیا, کام وغیرہ پہ لگ گیا جی. والد صاحب فوت ہو گئے. لیکن کبھی کبھار وہ کہتا ہے کہ وہ کھٹکا سا میرے دل میں رہتا کہ میرے والد صاحب نے ایسا کیوں کیا تھا. اس نے ہمارے ساتھ نیکی کی, کھانا دیا, رات بسر کرنے کے لیے جگہ تھی غربت کی حالت میں, لیکن والد صاحب نے اس کے ساتھ یہ کیوں کیا. اس کے دل میں کھٹکا سا رہتا تھا. کچھ عرصہ اس طرح گزر گیا تو پھر اس سے کچھ 4-5 چھٹیاں کسی تہوار پہ آئیں تو اس کے ذہن میں بات تھی. وہ چلا آیا جی, چلو میں آج اسے تلاش کرتا ہوں, ویسے بھی ٹائم ہے. تو نکل آیا, اسی راستے پہ چلتا گیا. کافی عرصے بعد تو راستہ کافی چینج تھا. بہرحال وہ اس جگہ پہ پہنچ گیا. وہاں دیکھتا ہے جی جو اس وقت تھا جی وہ گھنے درخت تھے جی, جھونپڑی نما مکان تھا. اب وہاں پہ باغ لگے ہوئے ہیں, خوبصورت سا مکان بنا ہوا ہے. تو پہلے تو وہ تھوڑا سا گھبرایا کہ شاید یہ بیچ گئے یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا کوئی بھی. لیکن پھر اس نے ہمت کی جی, وہ کیونکہ اس نے دل میں ایک تھا جی تجسس تھا کہ میں اپنے والد صاحب کی یہ کارستانی ہے اسے جاننی ہے. تو اس لیے اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہی شخص آیا. اس نے دیکھتے ہی اسے پہچان لیا. جب پہچان لیا تو آپ ہیں جی, آئیں بیٹھیں جی, خدمت خاطر کی. پھر پوچھا جی وہ اس دن آپ نے اس طرح کیا جی, رات کو آپ چلے گئے جی, آپ کو شاید سویرے جانا تھا. تو اس رات میرے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی جی کہ میرے وہ گائے تھی وہ کھائی سے گر کر مر گئی. پھر اس نے پوچھا پھر کیا ہوا جی, اس کے بعد کیا ہوا. کیا ہونا تھا جی, وہ بس ایک پریشانی بن گئی جی, ہمارا گزر اوقات کا مسئلہ بن گیا تھا. تو پھر ایک ہمارے رشتہ داری میں ایک بندہ ہے جی سیانہ, وہ لوگوں کو مشورے وغیرہ دیتا ہے. پھر اس سے ملاقات ہو گئی. وہ آیا جی, اس نے کہا اب تو گزر اوقات تمہارا رہا کچھ نہیں ہے, گائے تمہاری مر گئی ہے, کیا کرو گے. اس طرح کرو کہ تم یہ درخت وغیرہ جتنے لگے ہوئے ہیں ان کو بیچو. وہ درخت چنانچہ ہم نے بیچ دیے. پھر اس نے جو رقم آئی, اس سے کافی پرانے درخت تھے جی, اچھی خاصی رقم آ گئی. اس نے 3 حصے کیے. ایک حصہ ہماری گزر اوقات کے لیے رکھ دیا, ایک حصے سے اس نے ایک چھوٹا سا باغ لگا دیا, اور رقم کے تیسرے حصے سے اس نے زمین بنوا کے ہمیں فصل لگا کے دی. جب تک فصل تیار ہوتی ہے جی تو وہ ہمارا جو پیچھے وہ تیسرا حصہ تھا وہ استعمال ہوتا رہا. پھر فصل ہو گئی تو پھر فصل سے وہ ہمارا گزر اوقات ہوتا رہا, اور باغ کی جو آمدن آتی تھی اس سے میں باغ وغیرہ ایکسٹینڈ کرتا رہا, یہ مکان بناتا رہا. آج الحمدللہ میرے پاس 3-4 باغ ہیں, اور یہ جو زمین ہے جی یہ آباد ہو گئی ہے. بس اللہ نے بڑا کرم کیا ہے جی ہم پہ. تو یہ بات ہے جی, یہ کہانی ہے. تو اس سے اگر آپ سبق سیکھیں تو اس شخص کے پاس جو گائے تھی وہ گائے مری ہے تو اس کے حالات جو ہے سدھرے ہیں. یعنی اس کے پاس وسائل تھے سارے. 40-50 کنال زمین اگر کسی کے پاس ہے, قسم پرسی کی زندگی گزار رہا ہے, غربت کی زندگی گزار رہا ہے, تو یہ اس کا اپنی نالائکی ہے. اس میں قدرت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں اگر انسان کے پاس وقت, صحت اور علم ہے اور اس کے باوجود وہ غربت کی زندگی گزار رہا ہے تو یہ اس کی نالائکی ہے. اور یاد رکھیں یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس ہمیشہ نہیں رہیں گی. انہوں نے ایک نہ ایک دن جانا ہے, تینوں نے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس صحت ہے الحمدللہ, وقت ہے, یہ وقت سب سے قیمتی ہے, صحت اس سے قیمتی ہے, علم تو چلو بندہ سیکھ ہی لیتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن یہ تینوں چیزیں اگر ہے تو آپ غربت کی زندگی گزار رہے ہو تو یہ آپ کی نیلی ہے. اپنی اپنی جو یہ مطلب کہ آمدن ہے, جو گائے آپ نے ذریعہ معاش کے حساب سے ہے, اگر وہ ٹھیک ہے تو ویل اینڈ گڈ. اگر نہیں ہے تو ان گائے کو خیر مارے نہ آپ, لیکن پارٹ ٹائم آپ ساتھ میں کچھ نہ کچھ کام ایسا کریں کہ جس سے آپ کی زندگی آسان ہو. تو ہم آپ کو انشاءاللہ العزیز یہ گائے کو مروائیں گے نہیں, کبھی بھی نہیں. جو آپ کی گائے ہے وہ چلتی رہے ساتھ میں. یہ بیچ میں جو ٹائم ہوتا ہے نا گائے کے ساتھ ساتھ, اس میں 2-3 گھنٹے آپ ہمیں دیجئے, انشاءاللہ العزیز ہم آپ کو مختلف قسم کے کام کاروبار اس میں سکھاتے رہیں گے. تو اب انشاءاللہ اجازت دیجئے جی, اللہ حافظ. ملتے ہیں جی کسی اور ویڈیو کے ساتھ جی, اللہ حافظ.